ہیں وہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اذان کی جو فضیلت ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اس سے بڑھ کر کوئی شخص بہتر اور اچھا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی اس بارے میں کثیر سے موجود ہیں۔ اور اذان کی جو مشروعیت ہے یعنی ابتدا ہے وہ کیسے ہوئی کہ جب نماز فرض ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ کے ساتھ کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے نماز کے لیے کہ سارے ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں اور تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگدست کے اندر طرح لوگوں نے جو مشورے دیے، کسی نے کہا کہ گھنٹی بجائیں، کسی نے کہا ناقوس بجائیں، جو اس وقت کے موجودہ چیزیں رائج تھی، طبلہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا رد کر دیا کہ یہ چیز گھنٹی یہ بھی رب کو ناپسند ہے، ناقوس یہ بھی کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہر چیز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کے دائرے میں پرکھا اور پھر انہیں رد کر دیا، حتیٰ کہ پہلی نشست جو ہے وہ برخاست ہو گئی۔ تو رات کو خواب کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو صحابہ نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر یہ اذان کے جو کلمات ہیں یہ تعلیم دیے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کو یہ خواب بتایا، حضرت عمر نے بھی اور حضرت عبداللہ بن زید نے بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا خواب حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اذان یعنی بلانے کے لیے، نماز کے بلانے کے لیے یہ کلمات ہونے چاہیے، یعنی جو اب ہماری اذان ہے یہ کلمات خواب کے اندر حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن زید کو بتائے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت بلال کو بلا کر لاؤ، ان کی آواز بہت بلند ہے، وہ اذان دیں، اسے اذان دینے کا انہیں حکم دو۔ تو اس کے بعد سے پھر اذان کی مشروعیت شروع ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان کا آغاز ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی بندہ مومن اذان دیتا ہے تو اذان کی فضیلت یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، ہر پتھر، ہر مٹی کا ڈھیلا، ہر مٹی کا ذرہ، ہر ریت کا ذرہ، ہر درخت اور ہر پتا، ہر ایک چیز قیامت کے روز اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان دیتا ہے، جہاں جہاں تک مٹی کے ذرات، شجر و حجر، جو چیز بھی اس کی آواز سنتی ہے، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وہ چیز اس بندہ مومن کے حق میں گواہی دے گی کہ اے مالک یہ تو مومن ہے، یہ دنیا میں اذان دیا کرتا تھا، یہ تیرے بندوں کو تیرے گھر میں بلایا کرتا تھا۔ یہ یعنی اتنی عظیم فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اذان کی اتنی عظیم فضیلت ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اذان دینے کی اور اذان کے جو شرعی احکام ہیں کہ انہیں بھی سیکھنا چاہیے، وہ آگے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اور یہاں پر بخاری شریف کی ایک اور روایت بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ جب بندہ مومن اذان دیتا ہے، شیطان گوز مارتا ہوا، یعنی اپنی آواز کے ساتھ ریح خارج کرنا، ہوا خارج کرنا، اسے گوز کہتے ہیں۔ شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام روحہ تک چلا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینہ پاک میں اذان ہوتی ہے تو شیطان مقام روحہ تک، اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں تقریباً مقام روحہ مدینہ سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا بھی نہیں رکتی،
یعنی اتنا وہ ان الفاظ سے ڈرتا ہے، الفاظ سے بھاگتا ہے، اذان کے الفاظ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو پھر وہ دوبارہ آ جاتے ہیں نمازی کے پاس۔ جو نمازی ہوتے ہیں پھر انہیں وسوسوں میں ادھر ادھر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقامت ہوتی ہے تو پھر بھی اقامت کے وقت بھی بھاگ جاتا ہے، اتنا دور بھاگ جاتا ہے۔ تو جیسے اقامت ختم ہو جاتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر وہ نمازی کے پاس دوبارہ پھر پہنچ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ نمازی کو کبھی یہ بات یاد دلاتا ہے، کبھی وہ بات یاد دلاتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ نمازی بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا تھا، کس جگہ پر پہنچا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے، اور اس سے کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ یہ شیطان اپنا کام کرتا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، کوشش کرنی ہے اپنے رب کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی، اور شیطان کی اپنی ڈیوٹی ہے، جو اس نے اپنی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اور وسوسوں سے اس لیے زیادہ تنگ نہ ہوا کریں کہ ہمارے بزرگان دین سے پوچھا گیا، غالباً حدیث پاک بھی ہے اور بزرگان دین سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ سوال کیا گیا کہ اگر نماز کے اندر وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں تو بزرگان دین نے فرمایا چور ہمیشہ اس مکان میں جاتا ہے کہ جہاں پر کچھ خزانہ ہو، تو شیطان بھی اس نمازی کے پاس آ کر اس کی نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی نماز درست ہوتی ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی نماز مقبول ہونے والی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایمان کا خزانہ موجود ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر شیطان اسے چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مرضی ہے، جسا پڑھتا ہے پڑھتا رہے، یعنی جو شیطان کے نقشے قدم پر چلنے والا شیطان اسے کچھ نہیں کہتا۔ شیطان وسوسے ہی ہمیشہ اس بندہ مومن کو آ کر دیتا ہے، ڈالتا ہے کہ جس کی نماز بھی درست ہوتی ہے اور ایمان بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ جیسے چور اس گھر میں جاتے ہیں کہ جس گھر میں جس مکان میں کچھ موجود ہو تو چور جاتے ہیں، خالی مکانوں کے اندر کبھی چور چوری کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ شیطان کے وسوسے اگر نماز کے اندر آئیں تو بلکہ یہ ایمان کی دلیل ہے، نماز کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، رب کی بارگاہ میں نماز مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں، جہاں تک کوشش کریں کہ نماز کے اندر توجہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے، کہ نماز کا اعلیٰ مقام ہے کہ اس انداز میں نماز پڑھیں، اس خشوع و خضوع کے ساتھ کہ ہمارا رب، ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ خشوع نہ ہو سکے کہ ہم نماز میں ایسے کھڑے ہوں کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو پھر کم از کم یہ کیفیت بنا کے رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کیفیت میں جب ہم نماز پڑھیں گے تو پھر شیطان کے وسوسوں سے بچے رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے۔ تو پھر اس روایت سے ہمارے بزرگان دین نے، جیسا کہ قبر پر بھی اذان دی جاتی ہے یا بعض کسی مشکل مقام پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو بعض لوگ اذان دیتے ہیں، تو اس کی اصل یہی حدیث پاک ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اذان جب بھی ہوتی ہے اسے شیطان بھاگ جاتا ہے اور شیطان کے اثر سے لوگ بچ جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اذان دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین۔